ہیں کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تو تعلقات میں جو سرد مہری ہے وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اس وقت امریکہ بھرپور طریقے سے انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کیا انڈیا کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کے لیے ایک مضبوط اتحادی کے طور پر انڈیا کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکے اور مودی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے امریکہ خطے میں وہ حاصل؟ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ فیٹف کو عالمی معاشی نظام کا واچ ڈاگ کہا جائے یا چند طاقتور ممالک کا واچ ڈاگ کہا جائے، پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے پر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے اور اس کی بہت ٹھوس وجوہات بھی ہیں۔ برطانیہ جہاں دنیا بھر سے کالا دھن ریئل اسٹیٹ اور جولری کی مارکیٹس میں چھپایا جاتا ہے، وہ پاکستان کو فیٹف میں رکھنے کا حامی ہے۔ سوئٹزرلینڈ جو دنیا بھر سے چوری کیے والے پیسوں کی پناہ گاہ ہے، انہوں نے ہمارے نظام میں خامیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ بات تو صاف ہے کہ FATF کا یہ فیصلہ اصولی کم اور سیاسی زیادہ ہے۔ جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا، سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں کہ وہ ایک پناہ گاہ ہے جہاں لوگ اپنے کالا دھن جا کے چھپاتے ہیں۔ لائک وائز برطانیہ، تو یہ ان ممالک کا ہم پہ انگلیاں اٹھانا، ہم پہ جو ہے ہمیں گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ کہنا، کیا یہ واقعی ایک پرنسپل سٹانس ہے ان کا یا یہ کچھ مسئلہ اور ہے، اور جو جیو اسٹریٹجک ڈیزائنز ہیں اس خطے کے لیے ان سے جا کے اس کا جو ہے وہ تانے بانے ملتے ہیں؟ بہت نوازش ڈاکٹر صاحب آپ نے پروگرام میں شامل کیا۔ میرے خیال میں آپ کی آبزرویشن 100% آن دا ڈاٹ ہے۔ ایک بہت گریٹ سے جس نے کہا تھا کہ سلیکٹو موریلٹی از ورس دین نو موریلٹی ایٹ آل، کہ اگر آپ مورل ویلیوز جو ہیں یا مورل سٹینڈرڈز جو ہیں اگر وہ چن کر لگائیں گے کہ کس کے اوپر لگانا ہے اور کس کے اوپر نہیں لگانا، تو وہ آپ کی جتنی بھی کریڈیبلٹی ہے اور آپ کی مورل اتھارٹی جو ہے اس کو وہ ختم کر دے گا۔ اسی طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ UK جو کہ تقریباً 100 بلین پاؤنڈز تو خالی لنڈن میں بلیک مارکیٹ ایک سال میں آتی ہے، اور سوئٹزرلینڈ جہاں پہ دنیا جہان کے تمام بلیک منی سے جو لوگ وہاں پہ اپنے اکاؤنٹس کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی اکانومی اس کے اوپر چل رہی ہے، اگر وہ پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھائے تو ظاہری بات ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دس انٹائر سسٹم۔ FATF جو ہے یہ ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یہ ایک کوورشن کا ٹول ہے، اور اس کے استعمال کر کے جیو پولیٹیکل جتنے بھی ان کے عزائم ہیں یا آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے آج کل استعمال ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تو تعلقات میں جو سرد مہری ہے وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اس وقت امریکہ بھرپور طریقے سے انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کیا انڈیا کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کے لیے ایک مضبوط اتحادی کے طور پر انڈیا کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکے اور مودی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے امریکہ خطے میں وہ حاصل کر سکے؟ امریکہ یہی چاہتا ہے جو آپ کے سوال میں مضمر ہے بات، لیکن کیا بھارت یہ چاہے گا؟ نمبر 1، اور اگر چاہے گا تو کوئی مقاصد حاصل کر لے گا؟ دونوں کا جواب نفی میں ہے۔ اس کی وجہ ہے بھارت یہ تو ضرور چاہے گا کہ پورے فائدے اٹھائے، اب وجہ سے اپنے فوجیاں بھیجے گا، تو انڈیا کو اس بات کا اندازہ ہے کہ بھئی وہ اگر چین سے ہمارا جھگڑا ہے تو وہ تو انڈیا چائنا کو خود ہی ریزالو کرنا پڑے گا، امریکہ اس میں کوئی رول ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انڈیا اس کا فائدہ اٹھانا چاہے گا۔ کیا لانگ رن میں امریکہ یہ تو چین کو بھی امریکہ کو بھی اندازہ ہے کہ بھارت ایک حد تک ہی ان کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ کشمیر سے متعلق جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ گزشتہ دنوں ایک میٹنگ ہولڈ کی مودی سرکار نے جس میں باقی تمام لوگ تو موجود تھے، کہا یہ جا رہا تھا، امپریشن یہ دیا جا رہا تھا کہ یہ سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں محبوبہ مفتی تھی، جس میں اس کے علاوہ عمر فاروق صاحب بھی تھے۔ کیا آپ کی نظر میں یہ لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں؟ کیونکہ حریت قیادت نہیں تھی، وہ تو جیلوں میں نظر بند ہے، تو کیا کشمیر کا سٹیٹس بحال کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، جو کہ امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ جزوی طور پر شاید بحال کیا جائے گا، حالات نارملائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایسا کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے؟ یہی ہے انڈیا کی، لیکن اس میں وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوگا کہ اگر یہ پارٹیاں مودی کا ساتھ دیں گی تو یہ کشمیر میں بالکل فارغ ہو جائیں گی۔ اس سے میں نہیں سمجھتا، اور جو باہر نکلے ہیں جو میٹر کرتے ہیں وہ 2 بڑی پارٹیاں ہیں جو کہ الیکشن میں حصہ لیتی رہی ہیں،
ایک شیخ عبداللہ کی پارٹی ہے جن کے بعد میں چیف منسٹر بنے. شیخ عبداللہ خود چیف منسٹر تھے, پھر ان کے بعد وہ تو پرائم منسٹر تھے کشمیر کے, ان کے بیٹے فاروق عبداللہ بنے, پھر عمر عبداللہ, یہ 3 تو چیف منسٹرز رہے ہیں. ادھر سے مفتی سعید صاحب چیف منسٹر تھے, ان کی بیٹی محبوبہ مفتی چیف منسٹر تھیں. اگر ان لوگوں کو بھی آپ قائل نہیں کر سکتے اور انہوں نے آ کے جو بیانات دیے واضح ہیں, اور تو میرا نہیں خیال ہے کہ مودی صاحب کو اس میں کوئی زیادہ کامیابی حاصل ہوگی. بہت شکریہ خورشید قصوری صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین مجھے ایک بریک کی جانب. ووٹنگ کا معاملہ چل رہا ہے. اب صدر صاحب یہاں تشریف لائے تھے کراچی میں, تو یہاں بریفنگ دی صحافیوں کو, تو ہم بھی موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم یہ الیکٹرانک ووٹنگ نہیں ہے بلکہ یہ میکینیکل سسٹم ہوگا. بعض ملکوں میں اس کا تجربہ جو ہے وہ کامیاب رہا ہے, لیکن نصرت صاحب بات یہ ہے کہ ان ممالک میں 25 سے 30 سال کا عرصہ لگا کہ اس سسٹم کو اپنانے میں. انڈیا نے اس پر 25 سال کا عرصہ لگا, اور 25 سال کے بعد انڈیا نے اپنے ساری ریاستوں میں اس نظام کا جال بچھا دیا. لیکن پاکستان جیسے ملک میں, جیسے آپ نے ذکر کیا, یہ بلوچستان ہے, صوبہ خیبر پختونخوا, اور دور دراز کے علاقے, پنجاب کا جنوبی علاقہ, سندھ کا تمام جو ہے یہ تھر پار کر کے علاقے, یہاں تو اس کو مشین کو پہنچانے میں بہت دقت بھی پیش آئے گی, لاجسٹک معاملات بھی آ جائیں گے. پھر اس کے بعد بلوچستان کا علاقہ بھی, بلوچستان کا بھی, بلوچستان کا میں نے بتا دیا, بلوچستان کا خطرناک صورتحال ہے. تو اسی طرح سے آپ کے بلوچستان کے ساتھ گوادر ہے, پسنی ہے, خاران ہے, اسی طرح بہت سے دور دراز کے علاقے ہیں. خاران دیکھ کے ساتھ ساتھ یہ باغان ہے. یہ سارے چیزیں ایسے علاقے جب بجلی نہیں پہنچی ابھی تک, بجلی ہے بھی تو گھنٹوں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی